بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، عید کا دن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحم و کرم اور انعام کا دن ہے. عید کے دن فرشتے تمام راستوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آپ بخشے بخشائے عیدگاہ کی طرف چلو. اس لیے تم کو دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور رات کو قیام کرنے کا یعنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. تو تم نے کہاں مانا؟ اس لیے اب تم سب کی کیا ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے ہیں. اور عید کے نماز کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے فرشتہ کی طرف سے کہ اب تم سب کی مغفرت ہو چکے ہیں، اب تم اپنے اپنے گھروں پر لوٹو. میرے محترم دوست اور بزرگوں، نماز عید کے کچھ مسنون اعمال ہیں. سب سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے. عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ میں جانا، 3 عدد یا 7 عدد کھجور ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز، وہ کھانا بھی کیا ہے، سنت ہے. اگر صدقہ فطر واجب ہے تو عید کے نماز سے پہلے اس کو ادا کر لینا بہتر ہے، یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے سے پیدل آنا عیدگاہ میں یہ بھی سنت ہے. اگر گنجائش ہے تو ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ بھی کیا ہے، سنت ہے. ایک مسئلہ یہ ہے نماز عید کے قبل گھر میں یا عیدگاہ میں اس دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے. چاہے عورتیں بھی ہو وہ گھر میں نہ اشراق پڑھ سکتے ہیں نہ چاشت پڑھ سکتے ہیں. عید کے نماز کے بعد اگر چاشت پڑھنا چاہے، نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد شوال میں اور 6 روزہ رکھا، پے در پے رکھا یا الگ الگ رکھا، شوال مہینے کے 6 تاریخ، 10 تاریخ، 18 تاریخ، اس طریقے سے اور 6 تاریخ روزہ رکھا تو گویا ہوا ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا. عربی جو سال ہوتا ہے وہ 360 سے ہوتا ہے، تو 30 روزہ میں 10 سے اگر ضرب دیا جائے تو 300 ہو جاتا ہے، اور 6 روزہ اگر رکھ لیا جائے تو 60 ہو جاتا ہے، تو پورے سال روزہ رکھنے کے مانند ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کوشش کریں گے کہ شوال میں اور 6 روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن خاص کر کے یتیموں کی طرف خیال رکھا کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر سے ہنسی کی خوشی کی آواز آتا ہے یتیم کی وہ گھر آباد ہے، اور جس گھر سے رونے کی آواز آتا ہے یتیم کی وہ گھر برباد ہے. اس لیے ہم سب کو اگر ہمارے گھر میں یا خاندان میں کوئی یتیم ہے تو ان کی طرف کیا کرنا، خیال رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ابھی صدقہ فطر کے بارے میں یہ ایک مسئلہ ہے. صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے پاس مال نصاب کے، جو آدمی مال نصاب کے مالک ہے. اگر اس دن زکوٰۃ ادا کرے تو سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر اس دن اگر 52.5 تولہ چاندی کی مال کے مالک آپ ہے، قیمت کے مالک ہے، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. آپ اپنے طرف سے بھی ادا کریں گے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کریں گے.
اگر بالغ اولاد مالدار ہے تو وہ بالغ اولاد اپنے مال سے اگر ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ اجازت کے میں نے تمہاری طرف سے ادا کر دیا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کے پاس اگر مال ہے تو بیوی کو بھی صدقہ فطر، عورت کے پاس مال ہے تو عورت کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے؟ اس دن واجب ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے شوہر نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ غریب کو، مسکین کو، جس کو پاس مال نصاب کے جو آدمی مالک نہیں ہے اس کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ تو خاندان میں بہت سارے غریب رہتے ہیں، صرف آپ اصول اور فروع کو چھوڑ کر باقی سب کو کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ آپ کے باپ، دادا، نانا جس سے آپ آئے ہیں اسی کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں، اور فروع جو آپ سے جس نسل گزرا ہے، آپ کے بیٹا، ناتی، نواسا، ان سب کو بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ باقی بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یہ چند مسئلہ عید کے بارے میں نے بتا دیا ہے، یہ سب کو جمعہ میں ہر مسجد میں سب کو بیان، سب ائمہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کو ہم ایک چیز کی طرف ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔